وہ دوسری چیز یہ کہ آپ غریب پرور تھے، غریبوں کا بے پناہ خیال رکھنے والے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر یہ چیز ہماری ذات میں پیدا ہو جائے، اگر ہم غریبوں کا خیال کرنے والے بن جائیں، ان کے داد رسی کرنے والے، ان کے دکھڑوں کو بانٹنے والے، ان کی پریشانیوں کو کم کرنے والے بن جائیں، تو امت کی ایک اکثریت کے دکھ کم ہو جائیں۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی غریبوں کی فاقوں سے مر گئی۔ وہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، لڑتے ہوئے دو بچوں کو فقط ایک بیر پر۔ غربت تو اتنی ہے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ آپ میں سخاوت کا غلبہ تھا، غریبوں کی داد رسی کے ساتھ ساتھ سخاوت اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھری تھی، دونوں ہاتھوں سے غربا پر دولت لٹاتے تھے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا اللہ ہی کے مخلوق پر خرچ ہو رہا تھا۔ سخاوت کا غلبہ اللہ نے آپ کی ذات میں رکھا، اور یہ تینوں چیزیں، حیا، غریب پروری اور سخاوت، اگر یہ انسان کے اندر آ جائے تو معاشرہ خوبصورت نہ بن جائے۔ ہم اپنے زوال کا ذمہ دار کسی دوسرے کو نہ ٹھہرائیں کہ ہم پستی کی طرف آئے، ہم عروج سے زوال کی طرف آ گئے، جناب ہم پر حاکم جو ہیں وہ ظالم مسلط ہو گئے۔ یہ حقیقت ضرور ہے کہ ظالم حاکم ہم پر مسلط ہیں، لیکن زوال ہماری ہی حرکات و سکنات کی بنا پر آیا ہے۔ ایک وقت یہ ہوا کرتا تھا ہم پر کہ جب گھر کے اندر سالن بنتا تو ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اس میں شوربہ زیادہ کر کر ایک کٹوری برابر والے گھر میں بھی بھیجا کرتی تھی۔ یہ معاملات لینے دینے کے پڑوس میں چلا کرتے تھے کہ ایک کٹوری وہاں چلی گئی، ایک پلیٹ وہاں سے آ گئی۔ ہر جمعرات وہ جسے معصوم بچوں کے نام سے ایک جناب معاملہ چلا کرتا تھا کہ یہاں پر معصوم بچے کھلائے جائیں گے، وہاں چاول کھلائے جائیں گے۔ یہ جو بانٹنے والی چیز تھی وہ ختم ہو گئی، اور جب بانٹنا ختم ہوتا ہے تو ملنا بند ہو جاتا ہے۔ انفقو، خرچ کرو، تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماں کا، اپنے والد کا، اپنے دوستوں کا حصہ خاص ہو آپ کے پیسوں میں۔ ہمارے استاد محترم علی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر اپنی بہن بیٹیوں کا حصہ خاص نہیں کرو گے نا، انہیں نہیں دو گے، وہ نکل جائے گا۔ اگر تمہارا بانٹنے کا ذہن نہیں ہے تو وہ ادھر نہیں تو ادھر نکل جائے گا۔ بچیوں پہ خرچ نہیں کرو گے، اپنی بیٹیوں پہ خرچ نہیں کرو گے، اپنی بہنوں پر خرچ نہیں کرو گے، اپنی ماں پر خرچ نہیں کرو گے، اللہ نکلوا دے گا۔ یا تو تمہاری گاڑی خراب ہو جائے گی، یا گھر کا کوئی سامان خراب ہو جائے گا، گھر کی مشین خراب ہو جائے گی، بچی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، خود بیمار ہو جاؤ گے، یا بیگم بیمار ہو جائے گی۔ استاد صاحب فرماتے تھے بیٹا اپنی ذات پر بیماریوں میں اور اپنے گھر کے سامان خراب ہونے پر ان پر مار لگانے سے اچھا اپنی بہن بیٹیوں کو دے دو، پھر تمہارے سامان خراب نہیں ہوں گے، پھر تمہاری طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو نصاب میں شامل کرنے کی اشد حاجت ہے۔ بچوں کو حضرت عثمان غنی کی سیرت پڑھانے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا جب مطالعہ کیا جائے گا اور آپ کی زندگی کو جب اپنی زندگیوں کے اندر ڈالا جائے گا، آپ کی زندگی کو جب مشعل راہ بنایا جائے گا، تو پھر سخاوت کا ذہن بنے گا، پھر غریب پروری کا ذہن بنے گا، اور پھر معاشرے کے اندر حیا پروان چڑھے گی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی کی ذات میں اللہ عز و جل نے تین چیزوں کا غلبہ رکھا: نمبر 1 حیا، نمبر 2 غریبوں کی پروری، اور نمبر 3 سخاوت۔